عرفہ کے دن جو کہ کل کا دن ہے، عرفہ کا دن، اور انتہائی عظیم دن ہے، اس دن جو ہے وہ ایک تو یہ اپنے آپ کو فارغ کر لیں، بالکل کوئی بھی کام ہے کل انشاءاللہ بھائی نہیں، بس کل عبادت کرنی۔ اس میں تقریباً ویسے تو جو مرضی آپ عمل کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، استغفار کریں، اسی طرح صدقہ کریں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، لیکن 4 کام جو ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا کام روزہ ہے۔ سب لوگ روزہ رکھے پیارے بھائیو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور صحیح مسلم کے میں روایت ہے، یکفر سنۃ ماضیہ والباقیہ، کہ یہ جو روزہ ہے، ایک روزہ آپ دیکھیے، ایک روزہ، ایک دن آپ 14-15 گھنٹے جو ہے صرف بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ آپ کے 2 سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سودا مہنگا نہیں ہے بھائی، اللہ کی قسم، ایک روزہ۔ تو کوشش کیجئے کل جو ہے ایک روزہ جو کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ نمبر 2، عرفہ کے دن کی دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ خیر ما قلت انا ونبینا من قبلی، کہ عرفات کی جو دعا بہترین دعا ہے وہ کون سی دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو میں نے مانگی اور مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آ کر یہاں عرفات کے میدان میں ہے انہوں نے یہ دعا مانگی۔ اب آپ اندازہ کیجئے اس دعا میں کوئی شخص سوچ رہا ہوگا کہ ہم نے تو کوئی چیز مانگی نہیں، نہ جنت مانگی، نہ جہنم کی پناہ مانگی، نہ اولاد مانگی، نہ رزق مانگا۔ اس لیے کہ عظیم دعا ہے پیارے بھائیوں، میں عموماً اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں پوری توحید، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود، وحدہ وہ اکیلا، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی، لہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہی جو ہے وہ ہر چیز پر قادر۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند، توحید اتنی پسند ہے کہ اس کے بدلے میں بہت سارے اللہ تعالیٰ انعامات اللہ انسان کو دیتا ہے۔ 100 نیکیاں مل جاتی ہیں اگر 100 دفعہ پڑھتا ہے، 100 نیکیاں ہیں، 100 گناہ معاف ہیں، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، اور جس دن یہ دعا پڑھ لیتا ہے 100 دفعہ شیطان کے حملوں سے بچ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے نا، سورۃ انبیاء میں ان کا ذکر ہے، فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں تو مچھلی کے پیٹ مجھے نکالنا، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اتنی توحید پسند آئی، اتنے اچھے کلمات لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت مچھلی کو حکم دیا کہ فوراً جا کے یونس علیہ السلام کو کنارے پہ پھینک۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے میرے بھائی، توحید پر زندگی گزاریے، کچھ بھی ہے، یہ تعویذ، یہ در دھاگا، یہ امام زامن، یہ کسی کو پکانا، یا حسین مدد، یا علی مدد، یا داتا مدد، یہ تمام مزار پرستی، دھاگا پرستی، پیر پرستی، یہ تمام چیزوں کو چھوڑیں گے، اللہ کی قسم ہے لکھ کر دیتا ہوں، گھر میں سکون آئے گا، گھر میں برکت آئے گی، آپ کے رزق میں برکت ہے، آپ کی جو ہے وہ جو صحت ہے اس میں برکت ہے، اولاد میں ہر چیز میں برکت ہوگی۔ اس لیے توحید پر جو ہے زندہ رہیے۔ اسی طرح پیارے بھائیو، جو تیسری چیز ہے کہ فجر کی نماز کے بعد، عرفہ والے دن فجر کی نماز کے بعد سے جو تکبیرات پڑھنی ہے، پہلے جو تھی ان کو وہ کہتے ہیں مطلق، جو کہ ہم پڑھتے رہے پہلی ذی الحجہ سے لے کر کسی وقت بھی پڑھتے تھے، ہاں جہاں بھی پڑھو، لیکن کل سے جو ہے فجر سے، عرفہ کے دن سے جو ہے ہر فجر کی نماز کے بعد، ہر فجر نہیں بلکہ ہر فرض نماز کے بعد جو ہے یہ 13 ذی الحجہ تک جو ہے وہ یہ ہم پڑھتے رہیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ توحید ہے کہ نہیں اس میں؟ ہے کہ نہیں پیارے بھائی؟ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی بات لمبی ہو جائے گی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وضو کرنے کے بعد دعا پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے۔ اللہ، کیوں؟ اس میں توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہر چیز میں توحید ہے بھائیو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں اپنی توحید بیان کی کہ عبادت نہ کی جائے مگر اس کی، ساتھ ہی جو ہے وہ بالوالدین احسانہ، کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس کے توحید کے بعد اپنے والدین کا ذکر کیا، ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرے، پورا تو
اب سورۃ فاتحہ دیکھ لیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پیارے بھائیو، جب بھی میں کہتا ہوں، جب بھی یاد رکھیے، کسی کو اور پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ولی کسی کو نہیں ضرورت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اچھی ان کی تعلیم ہمیں انہوں نے دی کہ اذا سألت، یہ ترمذی میں صحیح حدیث موجود ہے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تم مانگو، جب بھی سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تم مدد طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد کرو۔ ابھی آپ نے آج جمعے کا خطبہ، جمعے کی نماز پڑھی ہے، اور آپ نے فرض نماز پڑھی ہے، سنتے ہیں، نوافل پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے، ہر چیز سے پہلے جو ہے وہ توحید ہے۔ توحید پر اپنی زندگی گزاریے، مشکل ہے، آسانی ہے، بیماری ہے، اسی سے لو لگائیے، اسی سے مدد طلب کیجیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ تکبیر آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ لوگوں کو جو ہے افطاری کا انتظام کرنا ہے لوگوں کے لیے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہیں افطاری کا انتظام ہے، یہاں بھی مسجد میں شاید ہو، یا یہاں مسجد میں ہے غالباً، تو یہاں پہ بھی کرے، اور اگر آپ اپنے ان ملکوں میں کہیں کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کسی دوست کو بلا لیں، کوئی بات نہیں، تھوڑے پیسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے بھائی پیسے ادھر ہے، ہم پیسے کی بہت فکر کرتے ہیں، یقین کریں کہ لوگوں کو دیکھیں اتنا پیسہ، اتنا ایک دینار دینے کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ نحل میں فرمایا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے سب ختم ہونے والا ہے، اور جو تم نے آگے بھیج دیا وہی اصل تمہاری کمائی ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، سورۃ الکاف میں ہر روز آپ پڑھتے ہیں، ہر جمعے والے دن، کہ یہ مال اور اولاد یہ دنیا کی کیا ہے؟ دنیا کی زینت ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد اور مال یہ تمہاری آزمائش کی چیز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ چیزیں جو ہے یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔